بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ امام علامہ شیخ علی نور الدین، نام بھی مٹا ہوا ہے، نیچے دوبارہ لکھا ہوگا، حلبی، صاحب السیرت، متوفی 1044 ہجری کے فرمودات گرامی۔ شیخ نور الدین حلبی کے جواہرات، جو کہ اس کے رسالے تعریف اہل الاسلام و الایمان کہ کوئی جگہ و زمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں، سے لیے گئے ہیں، یہ آپ کی تالیف ہے جیسا کہ سر ورق مکتوب ہے۔ میں علامہ ابن علان کے ترجمہ خلاصہ الاثر میں دیکھا ہے کہ یہ آپ کی تصنیف ہے۔ رسالہ تعریف اہل الاسلام و الایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات اللہ کے لیے جس کے قصد سے کوئی چیز خالی نہیں، بلکہ تمام اشیاء اسی کے قصد سے وجود میں آئیں، جو منکرین کے خرافات سے بلند و بالا ہے۔ صلاۃ و سلام اس ذات اکمل جوہر نبی مقرب سے، افضل اللہ کے عبد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت و شفاعت جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور سلام آپ پر، جمیع انبیاء و مرسلین، زمین و آسمان کے جمیع ملائکہ اور جمیع اہل بیت و قرابت دار اور صحابہ کرام و تابعین پر۔ اما بعد، اس تصنیف کے موضوع بالمعنی پر کئی بار لکھا جا چکا ہے اور اس سے متعلق متعدد سوالات کا بھی جواب دے چکا ہوں۔ اب اس تالیف سے مقصود ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ بسم اللہ شریف کے بعد سوال۔ سوال یہ ہے کہ تم اپنی کتب و مجالس میں تصریح و تلمیح سے کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر البریہ اور عالم علیہ و سفلیہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ کی ذات جلوہ گر نہیں۔ تو حل طلب یہ ہے کہ پھر آپ قبر انور میں جلوہ افروز ہیں یا نہیں؟ اگر قبر انور میں موجود ہیں تو ہر جگہ جلوہ گر ہونے کا مطلب کیا ہوا، اور ہر جگہ موجود ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ جواب: اے اخی صادق اور اے مرید صادق، اللہ تعالیٰ مجھے اور تجھے ہم و غم کی بیماری سے شفا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا علم وافر عطا فرمائے۔ اس جواب سے قبل ایک تمہیدی مقدمہ ہے۔ عوالم مختلف اور اکوان متابعین، ایک کون و عالم بطن مادر شکم مادر، اس دار فانی دنیا کی مانند نہیں۔ جب شکم مادر میں تھا تو اسے بہت وسیع خیال کرتا تھا، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد اسے نہایت تنگ و تاریک محسوس کرتا ہے کہ اب وہاں ایک لمحے کے لیے رہنا پسند نہیں کرتا۔ اس دنیا سے عالم تفکر کشادہ ہے، کیونکہ انسان جب آنکھیں بند کرتا ہے اور اپنے نفس میں فکر کرتا ہے تو اس پر حال کشادہ ہو جاتا ہے۔ عالم نوم عالم تفکر سے وسیع ہے کہ نیند کے عالم میں روح انسان ہر جگہ فرش تارس جا سکتی ہے۔ عالم برزخ نوم سے وسیع تر ہے کہ روح بدن سے مجرد ہو جاتی ہے اور اس کی قوت فرشتے کی قوت کی مانند ہوتی ہے، تو اسے اس دنیا کی وسعت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس تمہیدی مقدمے سے جواب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ الجواب یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو قوت ملکیہ حاصل ہے۔ جب جنات کو یہ قوت حاصل ہے، اس کو ایک شخص بلاتا ہے، وہ اگرچہ مشرق میں ہو، ایک لحظہ میں اس کے پاس آ جاتا ہے۔ دوسرا شخص اگر مغرب میں بیٹھ کر اسے حاضر کرنا چاہے تو ایک لحظہ میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام و اولیاء کو ان سے کئی گنا زیادہ قوت حاصل ہے، اس لیے کہ انبیاء و اولیاء کی موت و حیات تشریفی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایسی گفتگو کی جو انسان کے مقدور سے ماورا، اور ایسے کام کے لیے اور برداشت کیے جو مقدور سے باہر ہے، تو ان میں ثقلین کی فضائل جمع ہوئے، بخلاف جنات کے کہ ان کے فضائل صرف طبعی ہیں۔ یعنی جن اگر ایک رومال میں متمثل ہو سکتا ہے تو وہ خیال محض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ یَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ، بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض اولیاء میں یہ صفت بحثیت خصوصیت ہے، تو اس کا معنی یوں ہوگا: انبیاء و اولیاء کی یہ صفت شرف و بزرگی میں انتہائی قوت کے قبیلے سے ہے، جبکہ جن میں خوبی طبی طور پر ہے۔ عالم حشر و نشر عالم برزخ سے وسیع
اور عالم جنت و دوزخ ان تمام سے وسیع ترین ہے۔ تو فضل و رحمت الہی کی وسعت اس کی وسعت علم ان تمام عوالم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بائی وجہ یہ عوالم اور جن پر یہ مشتمل ہیں اس کے فضلات سے ایک حصہ اور اس کی معلومات میں سے ایک دقیقہ ہے، جیسے جنت اس کے ثواب و منایات کا ایک حصہ اور جہنم اس کے عطاب کا بعض و جز ہے۔ دوسرا مقدمہ، دنیا برزخ اور بعثت کی زندگی روح کے اعتبار سے متحد اور قوت کے لحاظ سے مختلف ہے۔ ادنا مقام بطش ادراک، تشکل و تصرف اور حیات دنیا کا احاطہ ہے۔ درمیانہ حیات برزخ ہے، میت مرنے کے بعد زندگی بسر کرتا ہے۔ اعلیٰ مقام حیات اخرویہ۔ جواب، اس تمہید کے بعد جواب یہ ہے کہ علماء محققین مثلاً قرطبی وغیرہ فرماتے ہیں کہ موت عدم محض کا نام نہیں، بلکہ عالم یعنی ملک دنیا سے عالم ملکوت کی طرف انتقال کے طریقے اور اہل دنیا و اہل برزخ کے مابین حجاب کا نام ہے۔ تو میت اس حالت پر نہیں کہ جس طرح کہ دنیا میں اس کو احساس ہوتا تھا، یہ مردوں کے متعلق کلام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ روح امر لطیف ہے، اجسام کی طرح ثقیل و کثیف نہیں، وہ جہاں چاہے مشیت یزدی سے جا سکتی ہے، وہ معزون ہے، مقید نہیں۔ اس صورت میں تمام امم متساوی ہیں، اور امت محمدیہ کو ان کی ارواح کے لیے تصرفات مزید حاصل ہیں جو دیگر امم کے ارواح کو میسر نہیں۔ امت محمدیہ میں سے علماء، عاملین اور اولیاء عارفین کو مزید تصرفات حاصل ہیں۔ پھر ان کے ائمہ جیسے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک کو اور زیادہ خصوصیت ان سے تابعین، ان کے اوپر صحابہ کرام کے لیے شرف و بزرگی اور کمال علم ثابت ہے۔ ان خصوصیات کا اہتمام نبی الرحمہ شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، جیسا کہ ان کی ابتدا بھی آپ سے ہی ہوئی، اور آپ کے لیے وہ خصوصیات ہیں جو دیگر انبیاء و مرسلین کے لیے بھی نہیں۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ منصب شفاعت آپ ہی کے لیے ہیں؟ دوسرے لیے شفاعت کا منصب آپ کی اجازت سے حاصل ہوگا اور آپ کو منصب شفاعت بإذن اللہ ملے گا۔ یہ بعض حضرات کا قول ہے۔ انبیاء و اولیاء سے توسل جائز ہے۔ صحیح و تحقیق یہ ہے کہ جمیع انبیاء کرام و اولیاء کرام سے توسل جائز ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جیسا کہ اس کا بیان آگے آ رہا ہے، اور بعض دوسرے انبیاء کو آسمانوں پر دیکھا؟ آپ کا یہ دیکھنا اس معنی کے ساتھ جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اور حق سبحانہ نے آپ کے لیے اس کتاب کی وضع کا ارادہ کیا۔ اس گفتگو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تصرف کی معرفت ہو گئی۔ آپ کے وجود کی سیر کا مقصد اون و مدد کائنات ہے، اور جسم شریف ہماری مدد بطرق اولیٰ کرتا ہے۔ یہ سوال، کیا آپ اپنی قبر انور میں موجود ہیں؟ کیا آپ روضہ اطہر میں مقیم ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام سیوطی نے اپنی کتاب تنویر الحلق بمکان رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم و الملک میں حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں نہیں چھوڑے جاتے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الانبیاء اعلی، یہ پھر تھوڑا سا مٹا ہوا ہے تو میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام 40 رات قبور میں نہیں چھوڑے جاتے، بلکہ وہ سور پھونکے جانے تک اللہ تعالیٰ کے حضور نماز میں مشغول رہیں گے۔ اس میں یہ روایت بھی ہے کہ امام سفیان ثوری نے کہا کہ ہمارے شیخ نے حضرت سعید بن مسیب سے نقل کیا، آپ نے فرمایا کوئی نبی بھی اپنی قبر میں 40 رات سے زیادہ نہیں چھوڑا جاتا یہاں تک کہ اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ بیہقی نے کہا اس میں تمام انبیاء یکساں ہیں۔ اس کا کلام ختم ہوا۔ میں نور الدین حلبی کہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفت و مکان و زمان میں مزید خصوصیت ہے۔ کتاب مذکور میں یہ بھی ہے۔ امام عبدالرزاق اپنی مسرد میں سوری سے، اس نے ابھی مقدام انہوں نے سعید بن المسیب سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی اپنی قبر میں 40 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا۔ نیز اس میں ہے کہ امام الحرمین نے اپنی تاریخ، طبرانی نے کبیر اور ابراہیم نے حلیہ میں جو حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو وصال نہیں ہوتا کہ قبر میں مقیم رہے مگر 40 دن تک۔ اسی میں ہے کہ امام الحرمین نے نہایا اور امام رافعی نے اس کی شرح میں دونوں نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ مکرم و محتشم ہوں، قبر میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکھتا۔ امام الحرمین نے اضافہ کیا کہ 2 دن سے زیادہ۔ اسی میں ہے کہ ابو الحسن بن زعفرانی حنبلی نے اپنی کتب میں اس حدیث کو ذکر کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نصف دن سے زیادہ قبر میں نہیں رکھتا۔ میں نور الدین حلبی کہتا ہوں کہ یہ تمام احادیث مشکل ہیں، بالخصوص اس دور کے منکرین کے نزدیک، جنہوں نے یہ سوال کیا جو وجہ تالیف ہیں۔ اس سوال کو جو کتاب مذکور میں موجود ہے کہ واضح کرتی ہے، اسے کتاب مصباح الظلام فی التخشین بسید الانام فی یقظہ و النوم، جو کہ حافظ ابن نعمان مغربی کی ہے، میں روایت کیا کہ روضہ رسول سے بشارت ایک عرابی روضہ رسول پر حاضر ہو کر عرض گو ہوا کہ آپ نے فرمایا، تو ہم نے اسے یاد کر لیا یہاں تک کہ یہ الفاظ کہے کہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور کاش وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آپ کے پاس آتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول اللہ بھی ان کی سفارش فرماتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، استغفار کرتے ہوئے پاس حاضر ہوا اور آپ کے استغفار کی آرزو رکھتا ہوں، اور آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں کہ قبر انور سے ندا آئی کہ تحقیق تیری مغفرت ہو گئی۔ حدیث صراحتاً دلالت کر رہی ہے کہ آپ قبر انور میں موجود ہیں۔ سلام کا جواب پانا، یہ اشکال کتاب سیوطی سے بھی واضح ہوتا ہے کہ سید نور الدین الیجبی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا، پھر سلام عرض کیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ تو قبر انور سے ندا آئی جس کو سب حاضرین نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وعلیک السلام یا ولدی، میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ شیخ ابو بکر دیار بکری نے مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، ان کو بھی قبر انور سے جواب ملا۔ ایک ہاشمی عورت مدینہ منورہ میں خاکروبی کرتی تھی، بعض خدام اسے اعزا دیتے تو اس نے روضہ انور پر شکایت کی تو اسے جواب ملا کہ جس طرح میں نے مصائب میں صبر کیا تو بھی صبر کر، یا جس طرح آپ نے فرمایا۔ سید احمد رفاعی کا واقعہ، استاد شیخ احمد رفاعی علیہ الرحمہ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد در رسول پر حاضر ہوئے اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کی۔ ترجمہ، دوری میں میری روح حاضر ہوتی اور سلام کے ایجاب کا عرض کرتی جبکہ وہ میری نائب تھی۔ ترجمہ، یہ حالت شبہ تھی، میں خود موجود ہوں، میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اپنا داہنا ہاتھ نکالیے تاکہ میرے لب اس سے برکت حاصل کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نکالا تو سید احمد الرفاعی نے بوسہ لیا۔ اس کے علاوہ بھی کتاب مذکور میں واقعات موجود ہیں جن سے اشکال کی توضیح ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی توضیح ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا شب معراج میں قصیب احمر کے مقام پر قبر موسیٰ سے گزرا تو وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ مورخین نے نقل کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کھود کر انہیں اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیا تاکہ طوفان سے محفوظ رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں قرافہ کے مقام پر اور یوسف علیہ السلام فیوم میں مدفون تھے، دونوں کو نکال کر شہر خلیل اللہ علیہ السلام بیت المقدس جوار ابراہیم علیہ السلام میں دفن کیا۔ خلاصہ کلام کہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ انبیاء اپنی قبور میں ہی ہوتے ہیں اور کہیں اور مقام پر نہیں، تو یہ حدیث غایہ اشکال میں ہے اور حقوق انبیاء علیہ السلام پر تنقیص لازم آتی ہے۔ جب اولیاء و اصفیاء اپنی قبور سے نکل کر ان کی اشباح ان کی قبور سے نکل دراز علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہیں تو انبیاء کیوں نہیں آ جا سکتے؟ اور لوگوں میں یہ خبر تواتر کی حد تک مشہور ہے کہ کتب عالم عارف و کامل سید احمد بدوی جلاد کفار میں کتاب کے نام مشہور ہے کہ وہ اپنی موت کے بعد افرنگی علاقے سے قیدیوں میں اپنے وطن مصر لائے گئے۔ مقام و عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز بالکل عیاں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وصال عسکی رضوان اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام اور درجہ وسیلہ کے مقام پر فائز ہوئے تو روضہ اطہر میں پہنچے، پھر اللہ کے پاس جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہاں پہنچائے گئے۔ وہ مقام وسیلہ جن پر اولین و آخرین غبطہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حتمی اذن دیا، زمین و آسمان، بحر و برزخل و سخت
जहाँ चाहें सैर करें, और उसके साथ साथ आपको क़ुव्वत वहीबिया ऐसी अता की कि दर्जा वसीला में मौजूद होते हुए अगर कोई नबी मुरसल या मलिक मुकर्रब पुकारे तो आप उसको जवाब देते हैं। ये कैफियत बाल नहाया बाद अस क़यामत भी रहेगी। यूं ही दर्जा वसीला में होते हुए तालिब पुकारने वाला अल्लाह के हुजूर और कब्र पर पुकारने वाला कब्र में, गर्ज जहाँ भी पुकारेगा वहीं आपको मौजूद पाएगा। यहाँ तक कि मुराकबा करने वाला अपने मुराकबा और आरिफ अपने में आका अलैहिस्सलाम को मौजूद पाएगा। यूं ही अंबिया अलैहिस्सलाम क़ुद्दस आला में पहुँचने के बाद माजून है कि उनकी शबी तालीफ क़ुलूब अहले अर्ज़ के लिए कब्र में मौजूद हो और अशबा से मुजर्रिद होकर जहाँ चाहें जा सकते हैं। उनके लिए कोई ममानियत नहीं। कब्र में शबी के मुकाम होने का मायने ये है कि जब तालिब उसको तलब करेगा तो वहाँ पा लेगा। जब उनके हुजूर ज़ियारत के कस्द से आएगा तो उनकी शबी देख लेगा, जिसकी तौज़ी मूसा अलैहिस्सलाम के बयान में आएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरा द्रोहा जिंदा हैं। हाफिज़ इमाम सयूती ने अपनी मज़कूरा किताब में हदीसों अक्सर अक़वाल उलमा नकल करने के बाद लिखते हैं कि अक़वाल उलमा और वो अहादीस जो ख्वाब और बेदारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के मुमकिन होने पर दाल हैं, से साबित होता है कि आप जिस्म और रूह समेत ज़िंदा हैं, अतराफ़ ज़मीन और मलकूत में तसर्रुफ़ फरमाते हैं और इसी हालत व हैयत पर हैं जो आपकी कबल अज़ विसाल थी। इसमें ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं, सिर्फ ये है कि लोगों की आंखों से ओझल हैं, जैसे फ़रिश्ते नज़र नहीं आते, हालांकि फ़रिश्ते अपने जिस्मों के साथ ज़िंदा हैं। खुशबख्त लोगों को ज़ियारत भी होती है। जिस शख्स पर अल्लाह ताला का फजल करम हो जाए तो उसके लिए हिजाब उठ जाते हैं, तो वो आका अलैहिस्सलाम की इस दुनियावी ज़िंदगी की कैफियत में दीदार कर लेता है और शबी व मिसाल की ज़रूरत ही नहीं। सयूती का कलाम ख़त्म हुआ। मैं नूरुद्दीन हल्बी कहता हूँ, हमारा कलाम इसी तरह है जिस तरह इमाम सयूती ने बयान किया और इससे भी अक्स है। आप हर जगह मौजूद हैं कि मैं आपके जस्ते अक़दस को देखता हूँ कि उससे कोई ज़मान, मकान, महल, इम्कान, अर्श, कुर्सी, लोह, कलम, बहर, बर, नरम, सख्त, बरज़ख और कब्र हर जगह जलवा अफरोज़ हैं और कोई जगह आपसे खाली नहीं। आलम उलिया भी आलम सफली की तरह खाली नहीं, यानी दर्जा वसीला में मौजूद होते हुए कब्र में भी मौजूद। बैतुल्लाह का तवाफ़ अल्लाह ताला के हुजूर में भी मौजूद। जिस साथ मशरिक वाले ज़ियारत से मशरफ़ हो रहे, वही ना उसी वक़्त बतता मगरिब वाले को भी शरफ़ दीदार से नवाज रहे हैं। मुराकबे वाले के मुराकबे सर वाले के सर में मौजूद, आलम रोया में दीदार कराने के वक्त आलम यवज़ा यानी बेदारी में दीदार करा रहे हैं। दोनों सिफ़ात जलाल व जमाल के साथ मौसूफ़ गायत दर्जा कमाल पर फायज़ हैं। किसी ने क्या खूब कहा। तर्जुमा, अल्लाह ताला के लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं कि तमाम कायनात को एक में जमा कर दे। सवाल, क्या समा फजल के उफ़्क़ पर उस पर कबल नूर तलू हुआ है, या तुम अपनी ज़ाती राय से ये बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है कि जिस्म वाहिद बेयक वक्त तमाम जगह मौजूद हो जाए? जवाब, जो शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तरा बांधे वो मुस्तहिक नार है। जो आपके मुतल्लिक़ कोई अपनी तरफ से कोई नई बात निकाले तो वो मरदूद है। हमने जो अपने मुद्दई में ज़िक्र किया है ये बफ़ैज़ान इलाही है, इसमें कोई अहले इल्म व अफ़ाम तरद्दुद व तवक्कुफ़ नहीं करता, मगर चंद एक वहम व इबहाम परस्त। तर्जुमा, अज़हान में कोई चीज़ सही नहीं रहेगी जब दिन दलील का मुहताज हो। जब चाँद नज़र ना आए तो उन लोगों के लिए सलामती है जो आपको चश्मे ज़ाहिर से देखते हैं। जिसने जाना वो उस पर हुज्जत है, जिसने नहीं जाना, जिसने समझा वो उस शख्स पर हुज्जत है जिसने नहीं समझा। जिसने याद रखा वो उस पर हुज्जत जिसने याद नहीं रखा। इसके अलावा हम कहते हैं कि सिर्फ जमील से फ़िराक होता है और दलील के बगैर कोई कौल मोतबर नहीं, तो हमारे पास इस मसले पर सही दलाइल नकलिया व ब्राहीन कतियाँ हैं। आका अलैहिस्सलाम के हर जगह मौजूद होने पर दलाइल। इन दलाइल नकलिया में से जो हमने अपने अवाली सहिया में रिवायत किया है, जिसकी असमीद साब्ता रजीहा हैं, जमी हुफ़ाज़ हदीस और जमी अहले मानी व अल्फाज के नज़दीक साबित मुहक्कक है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज अपने भाई मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज़ पढ़ते देखा। जब बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो वहाँ आपका इस्तकबाल करते हुए फिर अंबिया के साथ आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। फिर बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर आसमानों पर जलवागर हुए तो चौथे या छठे आसमान में मौजूद पाया। इस रिवायत की बिना पर, जिसमें है कि पहले आसमान पर आदम, दूसरे पर ईसा, तीसरे पर यूसुफ और इदरीस से चौथे पर हारून से पाँचवें पर इब्राहीम से सातवें पर मुलाकात की,
दोनों रिवायात में तत्बीक देते हुए कह सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से दोनों जगह मुलाकात हुई। अगर मूसा अलैहिस्सलाम यक वक्त अपनी कब्र में बैतुल मुक़द्दस चौथे या छठे आसमान पर मौजूद हो सकते हैं, तो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी अल अंबिया और सबसे बुलंद दर्जा पर हैं, आलम सुफली व इल्वी में क्यों मौजूद नहीं हो सकते, जबकि शब मेराज इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ आज तक कोई मुल्क मुकर्रब या नबी मुरसल नहीं पहुँच सका। इसीलिए रईस मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए और ये दलील पेश की, मा मिन्ना वलाहु मकाम मालूम, हम में से हर एक का मुकाम मुतय्यन है, यानी इससे आगे नहीं बढ़ सकता। दोम दलील दलाइल नकलिया जो उस पर सरी दाल हैं, जिसकी असानीद आलिया सहीया और साबता रजीहा हैं। उनमें से दूसरी दलील जो इमाम अलाइमा इमाम बुखारी वगैरह के नज़दीक सही साबित है कि हर मैयत जब कब्र में पहुँचती है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उससे 3 सवाल करते हैं। तीसरा सवाल ये होता है कि मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, उस शख्स के बारे में क्या कहता है। इसमें हाज़ा अहम इशारा है जो महसूस मुबस्सर करीब के लिए आता है, ये मायनी हकीकी है। बाद उलमा ने तावील की कि हाज़िर व करीब ज़हनी मुराद हो सकता है, लेकिन ये मायनी मजाजी है। मजाजी उस वक़्त मुराद लिया जाता है जब हकीकी मायनी मुमकिन ना हो। इस हदीस से साबित हुआ कि हर कब्र में बजस्दा तशरीफ़ लाते हैं। हिकायत बाज़ मनकुलात में है कि एक मालकी शख्स का इंतकाल हुआ। कब्र में जब उससे सवालात होने लगे तो वो जवाबात देने से मरूब हो गया। उसके सामने वाले साहिब कब्र ने कहा, देख तेरे सर के मुकाबिल हज़रत मालिक बिन अनस तेरी तरफ से जवाब दे रहे हैं। मुसन्निफ ने कहा, मैं कहता हूँ इस बिना हमारे इमाम आज़म शाफ़ी अलैहिर्रहमा इससे भी ज़्यादा हकदार हैं। इसलिए हमने अपनी नज़म बदी में कहा, जब मुनकर व नकीर मुझसे मेरे सही अकीदे के मुतल्लिक़ सवाल करेंगे जिसको मैंने अपना बनाया है, मैं उन्हें कहूँगा कि मेरा दीन दीन मोहम्मद और मेरे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह हैं। और हमने कहा, मेरी जान की कसम हज़रत इमाम शाफ़ी ऐसा शख्स जो आपसे निस्बत रखता है, अगर हिम्मत नहीं रखता तो उसके उस्ताद तो शेर हैं, और ना जुल्म से डरे और ना लागरी व बदहाली की शिकायत करे कि इसका वो गौस है जिसके मकारम खल्लाक बादल की मानिंद हैं। नीज़ हमने कहा, बेशक मैंने तरीक़ा व अकीदा वो इख्तियार किया है जो इब्न अदरीस इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म से हासिल किया गया है। मैंने आपके मज़हब शरीफ को अपने लिए क़यामत में शिफात करने वाले रसूल के पास वसीला बनाया। अब हम अपने मौजू की तरफ रजू करते हैं। इमाम अलाइमा की मद्दा में कलाम तवील होते होते कब्ज़ा इख्तियार से बाहर न हो जाए। ये 2 नकली दलीलें जो बयान की गई हैं, इसको हर सलीमुल फितरत इंसान कबूल करता है। अब हम दलाइल अकीला ज़िक्र करते हैं, जिनके बाद जिसमें इंसानियत है वो ज़रूर इस मसले को तस्लीम करेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।